PHMA ہاؤس فیصل آباد میں صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر خرم طارق اور دیگر صنعتی تنظیموں کے عہدیداران کے ہمراہ پرہجوم میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وائس چیئرمین پاکستان ہاؤزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن خواجہ محمد امجد نے کہا ہے کہ حکومت نے صنعتی اداروں کے لیے بجلی کا ٹیرف جو کہ 9 پر فکس تھا اس کا خاتمہ کر کے فیصل آباد کی صنعتوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر میں اتار چڑھاؤ کے بعد انڈسٹری کو 25 سے 26 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل آتا تھا، جبکہ 1 اکتوبر سے ٹیرف میں اضافہ کے باعث اب انڈسٹری کو 50 روپے فی یونٹ سے زیادہ کا بل آئے گا۔ خواجہ محمد امجد کا مزید کہنا تھا کہ بدترین مہنگائی، تنخواہوں میں اضافہ اور دیگر عوامل کی وجہ سے ہماری لاگت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کاروبار چلانا مشکل ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت نہ صرف قیمتی زر مبادلہ سے محروم ہوگی بلکہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے لاکھوں مزدور اور دیگر عملہ بے روزگار ہو جائیں گے، جس سے ملک میں بد امنی کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب بجلی ٹیرف میں اضافے کی وجہ سے صنعتی کاروبار مقابلے سے باہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کے ٹیرف کراچی انڈسٹری کے لیے ہم سے کہیں کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گاہک پنجاب سے مایوس ہو کر اپنا کاروبار کراچی منتقل کر رہے ہیں۔ خواجہ محمد امجد نے حکومت سے صنعت کاروں کے ریفنڈز کی فوری ادائیگی کا بھی مطالبہ کیا۔ جو امیجیٹ ایشو تھا وہ تو یہ ٹیرف میں تبدیلی تھی، جس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے اس کو لے رہے تھے کہ یہ اس میں سروائیول ہماری ممکن نہیں، پوری انڈسٹری کی، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی۔ اس کے ساتھ اور کئی ایشو چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی شرارت کوئی بیوروکریٹ کر دیتا ہے۔ ابھی یہ ریفنڈ بھی روکے ہوئے ہیں انہوں نے، اور ریفنڈ جو ہیں وہ ہمارے لیے وہ بلڈ لائن ہے کہ ہم نہیں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں جو ایکسپورٹ پر ہمیں واپس دینے ہوتے ہیں انہوں نے۔ تو ساگڈار کے رجیم میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اکثر وہ رک جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی رجیم میں جو رکے ہوئے تھے وہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں ادا کیے، تو وہ ہم نے فیکٹری میں کاروبار میں ہی لگانے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہم ادھار لے رہے ہیں مہنگی پڑ رہی ہے، پہلے کاسٹ آف پروڈکشن پہلے ہی بہت وہ بڑھ چکی ہے، وہ پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نقدوں میں ہمیں ذرا سستی مل جائے گی اپنے پیسوں سے ہی، اور ہم بینکوں سے قرضہ لینے کے ان کے چنگل سے وہ بچ جائیں گے۔ تو تیسرا ایشو وہ کاٹن کی اویلیبلٹی کا تھا، اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا، ایک نیچرل کلیمٹی تھی جس نے کاٹن سوئنگ ایریا کو بری طرح ڈسٹرب کیا، اس سے کاٹن کی پیداوار 50% کم ہو گئی۔ ظاہر بات ہے وہ جو شارٹ فال آیا ہے اس گیپ کو پورا کریں گے تو نارمل ایکٹیویٹی رہے گی۔ تو تیسری بات یہ ان سے مختصراً کی یہ 3 چیزیں، مین ایشو ہمارا ٹیرف کا تھا، پھر ریفنڈ کا، اور پھر کاٹن کی اویلیبلٹی کے اس کی اجازت دی جائے، وہ چاہے انڈیا سے یا جہاں سے آؤٹ سورس سستی وارے میں ہو سکتی ہے وہ ہمیں ڈیوٹی فری منگوانے کی اجازت دی جائے۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈاکٹر خرم طارق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پر قابو پایا جائے، حکومت برآمد کنندگان کے مسائل فی الفور حل کرے۔ جو وعدے کیے ہوئے ہیں اور بڑی محنت سے انتھک سے جن چیزوں پہ ہم نے کنسنسس بلڈ کیا تھا اس پہ قائم رہے، بس لمبا چوڑا مطالبہ ہی کوئی نہیں، ہمیں کام کرنے دیں، اور جو پالیسیز ہیں جو آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، حکومتوں کی بنائی ہوئی ہیں نا، اس کو فالو کرتے جائیں، ہم بھی اس کو فالو کر کے مال بیچتے ہیں، آپ بھی اس کو فالو کر کے یہاں پر امپلیمنٹ کریں۔ یہ مختصر سی بات ہے، لمبی چوڑی بات ہے۔ پرابلم کیا تھی آج کی؟ پرابلم کچھ نہیں ہے، ایک 9 سینٹ 1 سال کے لیے انہوں نے کیا تھا، اس کو وڈرا، وہ اس کا ایک شارٹ نوٹیفیکیشن تھا، اس کو ری ایشو نہیں کیا تو وہ ختم ہو گیا، تو اس کو ری انسٹیٹ کریں۔ پریس کانفرنس کے دیگر مقررین نے بھی بجلی ٹیرف میں اضافے کو ظلم قرار دیتے ہوئے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں سیلاب کی تباہی کی بدولت کپاس کی پیداوار نہایت کم ہو چکی ہے۔ کپاس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے ہمسایہ ملک بھارت سے سستی کپاس خریدنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ صنعتیں بند نہ ہوں۔
بڑی کلیئر بات ہے کہ گورنمنٹ نے کمٹ کیا ہوا ہے ایکسپورٹ سیکٹرز کے ساتھ کہ آپ کو 9 سینٹ میں بجلی دیں گے، اور 5 سال کے لیے پالیسی بن چکی ہے، لیکن ابھی اس پالیسی کو چینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کو ان ریٹس پہ لے جایا جا رہا ہے کہ جس سے مال بنا کر ہم مال بیچ ہی نہیں سکیں گے. اور اگر پاکستان ایکسپورٹس پہ اس کی بیس ہے، اگر ہم مال نہیں بیچ سکیں گے تو ہماری ایکسپورٹس کم ہوں گی، الٹیمیٹلی ہمارے فارن ریزرو جو آگے ہی بالکل ڈپلیٹ ہو چکے ہیں اور کم ہو جائیں گے، بے روزگاری بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل بڑھیں گے. تو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جو طے ہوا ہے اسی ریٹ پہ بجلی دینی چاہیے تاکہ ہم کمپیٹیٹو رہ سکیں دنیا میں. مقررین نے بھارت کے ساتھ تجارت کو فائدہ مند قرار دیا. محمد نسیم شاہ، N4 نیوز، فیصل آباد.